بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 9واں سبق، جس کا عنوان ہے علی بخش۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں کسی کام کے سلسلے میں ایک دن لاہور گیا۔ وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ تو مصنف کی ملاقات جو ہے وہ خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ہوتی ہے۔ خواجہ عبدالرحیم صاحب کا تعارف کیا ہے؟ خواجہ عبدالرحیم لاہور کے معروف بیرسٹر ہیں۔ علامہ اقبال کی زندگی میں کبھی کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم، دیرینہ پرانے اور وفادار ملازم جنہوں نے اقبال سے وفا کی ہے، وفا جفا کا متضاد ہے، علی بخش کو حکومت نے ان کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں 1 مربع زمین عطا کی ہے۔ لائل پور جو موجودہ فیصل آباد ہے، وہاں 1 مربع جو ہے یہ تقریباً جو ہے 25 ایکڑ جو ہے رقبہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا۔ وہ کئی بار جا چکا ہے لیکن اسے قبضہ نہیں ملا، کیونکہ کچھ شریر لوگ اس پر ناجائز طور پر قابض ہیں۔ کچھ شرارتی لوگوں نے اس پر ناجائز طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، جھنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے، کیا تم علی بخش کی کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہیں زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا، پریشان ہوا اور بولا، سوچئے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا مارا پھروں گا؟ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑھی، جہنم میں جائے، قبضہ ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے۔ لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے، جاوید بھی کیا کہے گا کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا ہے، بابا کن چکروں میں پڑ گیا ہے، زمین کے چکروں میں۔ لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر خواجہ صاحب نے ضد کی۔ وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، جھنگ جانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہے، اندیشہ، خوف کہ شاید اب میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا، اس کا سر کھاؤں گا، اس کو پریشان کروں گا۔ لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا ہے، میں نے بھی پختہ پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ میں علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے، تو یہ جوہر خوبی خود بخود بالکل اپنے آپ عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو کر رہے گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جو ہے وہ ان سے علامہ اقبال کے بارے میں کچھ پوچھوں گا نہیں۔ اگر واقعی ہی علامہ اقبال جو ہے وہ ان کی زندگی کا حصہ ہیں تو وہ مجھے ضرور جو ہے وہ بتائیں گے۔ جیسے عشق نہیں چھپایا جا سکتا اور مشق کو، خوشبو کو مقید نہیں کیا جا سکتا، قید نہیں کیا جا سکتا، اس طرح علی بخش کو بھی روکا نہیں جا سکتا علامہ اقبال کی گفتگو کرنے سے۔ میری توقع پوری ہوتی ہے، مصنف کہتے ہیں، میری امید پوری ہوتی ہے، اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا، جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، پوچھ ہی نہیں رہا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک سلمہ کے سامنے بھیڑ بھاڑ دے کر، رش دے کر وہ بڑبڑانے لگا۔ بڑبڑانا مطلب کہ منہ میں بات کرنا، خود کلامی۔ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نہیں ہوتا
डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। बुड़बुड़ाया है वो क्या उन्होंने कहा है कि मस्जिदों के सामने ऐसी भीड़ या ऐसा मजमा नहीं होता। डॉक्टर साहब यही फरमाया करते थे। एक जगह मैं पान खरीदने के लिए रुकता हूँ, ठहरता हूँ, तो अली बख्श बेसाख्ता कह उठता है, फ़ौरन जो है वो कहता है डॉक्टर साहब को पान पसंद नहीं थे। फिर शायद मेरी दिलजोई के लिए, मेरा दिल रखने के लिए वो मुस्कुरा कर कहता है हाँ हुक्का खूब पीते थे, अपना अपना शौक़ है, पान का हो या हुक्के का। शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को याद आता है कि डॉक्टर साहिब एक बार यहाँ भी आए थे। यहाँ पर एक मुसलमान तहसीलदार थे जो डॉक्टर साहब के पक्के मुरीद थे, अकीदतमंद थे डॉक्टर साहब के। उन्होंने दावत दी थी। डॉक्टर साहब को पुलाव और सीख कबाब बहुत पसंद थे। तो अल्लामा इकबाल की पसंद क्या है? पुलाव को पसंद करते थे, सीख कबाब को भी वो पसंद करते थे। आमों का भी बड़ा शौक़ था, आमों को भी वो पसंद करते थे। आमों के भी जो है वो शौकीन थे। वफात से कोई 6 बरस पहले जब उनका गला पहली बार बैठा तो खाना पीना बहुत कम हो गया था। अली बख्श का ज़हन बड़ी तेज़ी से अपने मरकज़ के गिर्द जो है वो घूम रहा था। मरकज़ से मुराद अल्लामा इकबाल की शख्सियत है और वो बड़ी सादगी के साथ डॉक्टर साहब की बातें सुनाता जाता था। उन बातों में किस्सों और कहानियों का रंग नहीं बल्कि एक नशे की सी कैफियत थी। जब तक अली बख्श का ये नशा पूरा नहीं होता, गालिबन उसे ज़हनी और रूहानी तस्कीन नहीं मिलती, उसे सुकून नहीं मिलता। साहिब, जब डॉक्टर साहब ने दम दिया है, जब उनका इंतकाल हुआ है, उनकी वफ़ात में उनके बिल्कुल करीब था, सुबह सवेरे मैंने उन्हें फ्रूट साल्ट पिलाया, उन्हें दवा दी और कहा कि अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐन 5:10 पर उनकी आंखों में एक तेज़ नीली नीली सी चमक आई और ज़ुबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। मैंने जल्दी से उनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और उन्हें झंझोड़ने लगा, हिलाने लगा, लेकिन वो रुखसत हो गए थे, वो इंतकाल फरमा गए थे। कुछ अरसा खामोशी तारी रहती है। फिर अली बख्श का मूड बदलने के लिए, मिजाज बदलने के लिए मैं भी उससे एक सवाल कर बैठता हूँ, हाजी साहब क्या आपको डॉक्टर साहब के कुछ शेर याद हैं? अली बख्श मुस्कुरा कर टालता है। अली बख्श मुस्कुराता है और मुस्कुरा कर मुसन्निफ को टालने की कोशिश करता है। टालता है, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे इन बातों की भला क्या अक्ल। मैं नहीं मानता। मैंने इसरार किया, जिद की, आपको ज़रूर कुछ याद होगा। कभी है हकीकत मुंतजर वाला कुछ याद है? डॉक्टर साहब इसको ख़ुद भी बहुत गुनगुनाया करते थे। असल में जो है वो इकबाल की गज़ल है। कभी ए हकीकत मुंतज़र लफ्ज़ है यहाँ पर, जो अली बख्श की लैंग्वेज ज़ुबान है, तो मुसन्निफ ने वहीं पे मुंतजर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया। कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासे मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। डॉक्टर साहब आम तौर पर मुझे अपने कमरे के बिल्कुल नज़दीक सुलाया करते थे, करीब सुलाया करते। रात को 2-2:30 बजे दबे पाँव बिल्कुल खामोशी से उठते थे और वज़ू करके नमाज पर जा बैठते थे। नमाज पढ़कर वो देर तक सजदे में पड़े रहते थे। फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटते थे। मैं हुक्का ताज़ा करके ला रखता था। कभी 1 कभी 2 कश लगाते थे, कभी आंख लग जाती थी। बस सुबह तक इसी तरह करवटें बदलते रहते थे। मेरा ड्राइवर एहतरामन अली बख्श को सिगरेट पेश करता है, लेकिन वो गालिबन हिजाब में आकर कबूल नहीं करता। हिजाब का जो लफ्ज़ी मतलब है वो तो पर्दा है। यहाँ जो है एहतराम के मानी में हम ले सकते हैं, या फिर जो है वो शर्मिंदगी के मानी में ले सकते हैं, लेकिन हिजाब के मानी पर्दा है। डॉक्टर साहब में एक अजीब बात थी, कभी कभी रात को सोते सोते उन्हें एक झटका सा लगता था और वो मुझे आवाज़ देते थे। उन्होंने मुझे हिदायत कर रखी थी कि ऐसे मौके पर मैं उन्हें फ़ौरन उनकी गर्दन की पिछली रगों और पट्ठों को ज़ोर शोर से दबाया करूं। थोड़ी देर के बाद वो कहते थे बस, और मैं दबाना छोड़ देता था। इसी वजह से वो मुझे अपने नज़दीक सुलाया करते थे। हर चंद मेरा दिल चाहता है कि मैं अली बख्श से उस वारदात के मुतालिक
کچھ مزید استفسار کروں، کچھ مزید پوچھوں، لیکن میں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے، خدا منیش، گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا، میں بھی بڑی کفایت بچت سے کام لیتا تھا۔ ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ بعض اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے، کہا کرتے تھے علی بخش، انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، خواہ مخواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو۔ اب اس مربے کے ٹنٹے کو دیکھ لیجئے، ٹنٹے یا ٹنٹا جھگڑے کے معنی میں۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ بھگت کرتا ہے، بڑی عزت و احترام کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت، علی بخش کہتے ہیں، یہ ساری عزت جو ہے کس کی بدولت ہے؟ علامہ اقبال یا اقبال کی بدولت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری عزت مجھے جو ہے ملتی ہے۔ بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی بدولت سے ہے۔ مربے کی بھاگ دوڑ میں میرے سر کچھ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، لیکن میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑوں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی جو اقبال کی جو ہے وہ بہن ہے، بہت کم عمر تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا، بے شمار جواب آئے۔ ایک بی بی نے تو یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، علی بخش دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا؟ لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی۔ علی بخش کا تخیل بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا ہے، لیکن زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی ہے۔ جنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے یہاں رکھتا ہوں، دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان مہابت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ کپتان مہابت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اپنے سینے سے جو ہے وہ لگاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا، فیصل آباد لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ اس سبق کا جو ماخذ ہے وہ ہے شہاب نامہ۔ اس سبق کو شہاب نامہ سے ماخوذ کیا گیا ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ ختم ہوا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز طلبہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔